حبیب صاحب، صدر صاحب نے بلایا ہے اور سکندر سلطان راجہ صاحب اب کل اجلاس میں یہ فیصلہ کریں گے مشاورت کے بعد کہ انہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ان پر کیا کوئی پابندی ہے اس لحاظ سے کہ وہ جائیں لازمی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جب صدر کا خط آ جائے اور صدر نے کسی بھی عہدیدار کو بلایا ہو تو ہمارے دستور کی منشا یہ ہے کہ جس کو بلایا جائے وہ صدر کے پاس جائے. اچھا. بجائے اس کے کہ وہ میٹنگ کرے یا اس سے پہلے سوچے کہ مجھے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. یہ اس کا منصب نہیں ہے کیونکہ سب سے اعلیٰ منصب صدر کا ہے، اور جب صدر نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہے تو انہیں لیت و لال کیے بغیر وہاں جانا چاہیے. ہاں، قانون اور دستور کے لحاظ سے جو کچھ بھی ان کی رائے ہے یا کمیشن کی جو رائے ہے وہ تیاری کے ساتھ اس کو باقاعدہ میٹنگز کر کے، بالکل اچھی بات ہے، اس کو تیار کریں اور تیار کر کے جا کے صدر مملکت کو بتا دیں. صدر مملکت وہ عہدہ ہے جس کی تعظیم اور تکریم بہت ہی ضروری ہے. اور دوسری ایک ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو صدر صاحب نے جو جب ان کو بلاتے ہیں یعنی چیف الیکشن کمشنر کو، تو چیف الیکشن کمشنر کا حکم الیکشن کے دوران جیسے آج کل ہے وہ نگران حکومت پر چلتا ہے، صدر پر نہیں چلتا. اچھا، جو خط لکھا ہے صدر کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو، اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آئین کے تحت صدر پابند ہیں الیکشن کی تاریخ دینے کے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد تو ہم نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا، تو اب ایک بار پھر سے وہی بات چل رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے. میں اس صدر اگر یہ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے سمجھنا، دستور کو سمجھنا ان کا حق ہے، اور الٹیمیٹلی جب قانونی معاملہ ہوگا تو ان کی رائے بڑی میٹر کرے گی، میری نہیں کرے گی. لیکن میری دانست میں جو 48(5) ہے جس کے تحت صدر نے کہا ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ دوں گا، میرا خیال ہے کہ وہ یہاں پر لاگو نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس میں اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اگر صدر اسمبلی توڑے، اور صدر کے اسمبلی توڑنے کا ذکر جو ہے وہ 58(2) میں دستور میں، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ صدر اس وقت اسمبلی توڑے گا جب کوئی بھی شخص یعنی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ضروری حمایت اکٹھی نہ کر پائے اسمبلی، اور صدر کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی بھی شخص یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے وہ اسمبلی. لیکن یہاں تو اسمبلی وزیر اعظم کے کہنے پر یہاں پہ وزیر اعظم کے کہنے پر اسمبلی توڑی گئی ہے، تو اسمبلی صدر کے حکم سے نہیں ٹوٹی، وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ٹوٹی ہے. ہاں، وزیر اعظم اگر صدر دستخط نہ کرتے تو 48 گھنٹے میں ٹوٹ جاتی، اور اگر صدر فوراً دستخط کر دیتے ہیں تو اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ صدر کو میرا خیال یہ ہے کہ 58(2) میں اگر وہ اسمبلی توڑے گا تو تب 48(5) کا اختیار اس کو ملے گا. لیکن بہرحال اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی یہ اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ بات جا کے صورتحال صدر کو بتا دینی چاہیے. دوسری مجھے اس حوالے سے ایک خوشی ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن 2 صوبوں کا ہم نے جس بے رحمی سے اپنے دستور کی بھد اڑائی ہے، الیکشن کمیشن نے جس طرح اس کا مذاق اڑایا ہے، جس طرح ہمارا عدالتی فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا ہے، جس طرح ہم نے دستور کے بحیثیت مجموعی ہماری سابقہ تدفین شدہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نے دستور کا مذاق اڑایا ہے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروا کے. اب مجھے کم از کم آج اس بات کی خوشی ہے کہ کل وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہم پرامن انتقال اقتدار چاہتے ہیں. گویا انہوں نے بھی بتایا کہ ہم انتقال اقتدار کے لیے یہاں پہ. الیکشن کمیشن نے بھی کو خط لکھنے شروع کیے ہیں کہ جناب آئیں بیٹھتے ہیں تاکہ مشورہ کرتے ہیں، اور صدر مملکت نے بھی نظام کے اندر پریشر میں اضافہ کیا ہے. الیکشن کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے. کے لیے نہیں، ماحول بنتا تو بننا تو بھی دور کی بات ہے، لیکن الیکشن کے لیے کم از کم ماحول کے یعنی ہمارے اندر دباؤ شروع ہو گیا ہے. اچھا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے؟ لیکن ہوں گے تو حبیب صاحب جو حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے تو وہ 6 ماہ تو لگیں گے. الیکشن کے بارے میں اب جو پاکستان کے اندر بے یقینی ہے وہ تقریباً اس طرح کی بے یقینی ہے جس طرح کی جنرل ضیاء الحق کے دور میں تھی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے بلیٹنٹلی دستور توڑ دیا تھا، ہم نے اس طرح دستور توڑا تو نہیں ہے لیکن کوئی کسر چھوڑی بھی نہیں. مروڑا بہت زور سے ہے. تو ہم نے جب دستور کو اتنا مروڑ دیا ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آگے بڑھتے ہوئے الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو جائے گا، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. یقین اس دن آئے گا جس دن پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.